نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعات، پچھلے جمعہ کی طرح آج بھی ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور میں آنے والی تمام سامعات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس دینی کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے ہفتے کی طرح آج بھی اس پروگرام کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ خاوند کی غیر موجودگی میں، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بچہ کالا پیدا ہوا تو ماموں نے بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک کی قدرت سے دوسرا بچہ بھی کالا پیدا ہوا تو خاوند خوش ہو گیا۔ اس میں عورت کیا کیا قصور تھا، عجیب داستان۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ قصہ، یہ واقعہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہوں، بلا شبہ ہمارے نزدیک جو بڑے ہی عجیب و غریب واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ راوی کویت کے ایک سابقہ یعنی پچھلے قاضی تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ نوری۔ یہ جج قاضی یہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان سے کسی شخص نے سوال کیا، یعنی ان سے کسی شخص نے پوچھا، کہا کہ شیخ، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے مقدمات آپ نے دیکھے ہیں، بہت سارے مقدمات آپ نے نمٹائے ہیں، آپ کے پاس سب سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ یا عجیب و غریب قصہ یا مقدمہ کون سا آیا ہے؟ تو ان قاضی نے اپنا اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگے ٹھیک ہے، اور اس بات پر انہوں نے زور دیا، ذہن پر زور دیا۔ پھر ان قاضی نے بتایا کہ یہ قصہ بہنوں اس طرح سے ہے کہ 1960 کی بات ہے کہ دو آدمی، یہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے، 1960 کی بات ہے کہ دو آدمی بھائی ترکی سے کویت میں آ گئے۔ ترکی سے کہاں ہے؟ کویت میں آئے دو بھائی، اور انہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا تو کہنے لگے ہم یہاں پر ایک ریسٹورینٹ کھولتے ہیں، یعنی ایک ہوٹل کھولتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے محنت کی، ایک ہوٹل کھولا اور وہ خوب ہوٹل چلنے لگا۔ کچھ دنوں بعد ان کی ایک اکلوتی بہن تھی ترکی میں، والدین کیونکہ ان کے فوت ہو چکے تھے اس لیے اپنی بہن کو بھی بلا لیا اپنے پاس۔ بہرحال وہ تینوں یعنی بہن اور دونوں بھائی جو ہیں، یعنی تینوں مل کر وہاں پر کام کرنے لگے۔ اب کام ان کا بڑھتا چلا گیا، جو انہوں نے ہوٹل کھولا تھا، ریسٹورینٹ کھولا تھا، تو کہنا ان کا کام بڑھتا چلا گیا۔ ادھر ادھر سے کچھ اور آدمی پکڑ کر اپنے ساتھ میں رکھ لیے، یعنی مزدوری پر ان کو ملازم رکھ لیا۔ ایک دن وہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور دیکھا اس کا رنگ، شکل، صورت جو ہے وہ بالکل ترکوں جیسی ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں بھی ترکی ہوں اور میں جو آپ کی نوکری کی تلاش میں ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاس ہمیں ملازم رکھ لیں؟
تو انہوں نے دیکھا تو کہا، یعنی ان دونوں بھائیوں نے دیکھا تو کہا ارے یہ قوم کا بندہ ہے، شکل صورت، اس کے اخلاق، گفتگو بہت اچھے ہیں. تو ہم نے کہا بسم اللہ، یعنی اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بہن بھی ان کے ساتھ کام کرتی تھی، یعنی وہ پہلے ہی سے کام کرتی تھی. اب کچھ عرصہ گزرا، یہ شخص جو ترکی کا شخص ملازم آیا تھا، ترکی کا اپنے کام سے آیا تھا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو نوکری پر، تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا آخر میں آپ کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. یعنی بھائیوں سے کہا کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی اس کو دیکھا تو کہا بسم اللہ، ٹھیک ہے، شادی پر رضامند ہو گئے. بہن سے پوچھا، وہ بھی راضی تھی. تو اب اسی طرح سے ان دونوں کی آپس میں کیا شادی ہو جاتی ہے. اب وقت گزرتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس شادی کے ثمرات یعنی پھل اس صورت میں دیے کہ ان کی بہن جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے. اب وضع حمل سے یعنی بچے کی ولادت سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے یہ جو ترکی ہے ان کا بہنوئی بن چکا ہے، اس کو ترکی سے فون آتا ہے، یہ پیغام آتا ہے کہ تم کو جلدی سے واپس آنا ہے، وہاں کوئی ایمرجنسی ہے. یعنی وہ کیونکہ کویت میں آیا تھا، تو اب اس کا ترکی سے فون اس کے گھر سے آتا ہے کہ تم کو ترکی میں جلد واپس آنا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، نہیں ضروری تمہیں آنا ہے. ترکی میں ان کا کوئی بہرحال بیمار تھا، اس وجہ سے ان کے پاس فون آیا تھا، والد بیمار رہے ہوں یا والدہ. بہرحال اس نے اپنے جو اس کے سالے تھے اور اپنی بیوی کے وہ پاس گیا، یعنی اپنے سالوں کے پاس اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے یہاں پر رہنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے پاس رکنا چاہیے تھا، اس کی یہاں ولادت ہونے والی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، یعنی مجھے جانا ہی ہے، میرا فون آیا ہے. تو پھر اس نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، آپ لوگ ہیں ہی اور یہاں پاس ہی میں ہاسپٹل بھی ہے اور اسی میں بچے کی ولادت ہونا ہے، یعنی اسی ہاسپٹل میں ان کو جانا ہے، آپ لوگ ہیں ہی اور مجھے ضروری ہے جانا، تو اس لیے میں جاتا ہوں اور آپ کے سپرد میں اپنی بیوی کو کر کے جاتا ہوں. اور کہنے لگا ان کا شوہر کہ اور میں انشاءاللہ جلد ہی واپس آ جاؤں گا. وہ یہ کہہ کر چلا گیا. اب ہفتہ 10 دن کے بعد اس کے وہاں ولادت ہوئی. دونوں بھائی جو ہیں اپنے بھانجے کو دیکھنے کے لیے گئے. جب انہوں نے بھانجے کو دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہوا، اس کا رنگ کالا بالکل افریقی لگ رہا ہے. جیسے ہی انہوں نے اپنے بھانجے پر نظر ڈالی غصہ آ گیا ان کو. پھر غصے میں یعنی ماموں کو غصہ آ گیا اور پھر غصے میں وہ اپنی بہن کے پاس چلے گئے. جب وہ دونوں بھائی اس کے پاس گئے، وہ بیچاری بستر پر تھی. کہنے لگے بھائی دونوں، یہ بہن کیا کیا تم نے، کس کو تم نے جنم دیا ہے. اس کی شکل، اس کی صورت جو ہے وہ بالکل افریقن کی طرح ہے، یعنی افریقہ کے لوگوں کی طرح ہے، اور یہ کالے رنگ کا بچہ ہے، اور تم بھی گوری ہو اور تمہارا شوہر جو ہے وہ بھی گورا ہے. لگتا ہے یہ کہ تم نے خیانت کی ہے، لگتا ہے کہ تم خیانت کی مرتکب ہو، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ نہ تمہیں پڑا ہے نہ تمہارے شوہر کو پڑا ہے. اس نے کہا بھائیوں، میں الحمدللہ ایک اچھے خاندان کی ہوں، اچھے نسل کی ہوں، شریف زادی ہوں، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی، میں کسی بھی غلطی کی مرتکب نہیں ہوں. اب بھائی جو ہیں انہوں نے اس کو مارا. وہ بیچاری اس حالت میں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگی. اس حالت میں بچے کی ولادت کے بعد اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی، آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے اچھی طریقے سے. اب وہ لوگ اس کے بھائی یعنی آپس میں گفتگو کرنے لگے. جب یہ دونوں اس سے علیحدہ ہوئے، کہنے لگے یقیناً ہماری بہن
یہ خیانت کی مرتکب ہوئی ہے، یعنی اس نے ایک غلط کام انجام دیا ہے۔ یہ بھانجا جو ہے، یہ بچے جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور اب وہ سوچے اور کہنے لگے کہ ہمارا بہنوئی جو ترکی میں ہے وہ آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی اس بچے کو دیکھ کر۔ یہ سوچ کے انہوں نے کیا کیا، اپنے بھانجے کو، یعنی ماموں نے اپنے بھانجے کو ہاسپٹل سے لے آئے یا گھر سے لیا، جیسے بھی بہرحال اپنے بھانجے کو ہاسپٹل سے یا گھر سے بہرحال اس کو اٹھا لائے، اور اپنے بھانجے کا کیا کیا ان لوگوں نے، گلا دبا دیا، گلا گھونٹ دیا۔ وہ معصوم کلی تھی، وہ فوت ہو گیا، یعنی مر گئی۔ اس کو انہوں نے دور جا کے صحرا کے اندر ایک گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس بچے کو، بھانجے کو دفن کر دیا۔ ان کی بہن چیختی رہی، چلاتی رہی کہ میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ مجھ سے مت لے جاؤ۔ بھائیوں نے کہا بھول جاؤ اپنے بچے کو، اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، شکر کرو ہم نے تمہاری جان بچا دی، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیتے۔ اس نے بہت سمجھایا، یعنی اس کی بہن نے بہت سمجھایا کہ بھائیوں میں ایک شریف باپ کی شریف بیٹی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، کوئی ہفتہ 10 دن گزرے، ان کا بہنوئی واپس آ گیا، جو اپنے گھر گیا ہوا تھا کیونکہ وہ واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، کہا ہاں میرا بچہ کہاں ہے؟ ان کے بھائیوں نے کہا، بچے کے ماموں نے کہا بیٹھیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ بچہ تمہارا پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ مر گیا، فوت ہو گیا، اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ اس کے بہنوئی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس نے کہا اس کے بعد کہ میری بیوی سلامت ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہاں وہ الحمدللہ سلامت ہے، خیریت سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا خیر ٹھیک ہے، صبر کر کے بیٹھ گیا اور اعتبار بھی کر لیا کہ ہاں وہ ختم ہو گیا ہوگا میرا بیٹا کسی وجہ سے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے تو وہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اس بار یہ جو دونوں بھائی تھے ان کے دل میں خدشہ تھا، خلش گھسی ہوئی تھی، پھر یہ ڈر تھا کہ اب پھر اگر ولادت ہوگی اور اگر میری بہن غلط ہے تو پھر ایسے ہی اسی مطلب کلر بدل کر، یعنی مشابہت باپ اور ماں میں نہیں آئے گی اور اپنی بہن کو ہم پکڑ لیں گے۔ اب جب آخری وقت آیا، یعنی ولادت کا ٹائم آیا، وقت قریب ہوا ولادت کا، تو ان کی خواہش اور تمنا تھی تو وہ اپنے بہنوئی سے کہنے لگے ہاں کیا تم ترکی جاؤ گے؟ یعنی اپنے بہنوئی سے پوچھ رہے ہیں اب پھر آخری ٹائم پہ، کیا تمہیں اپنے گھر جانا ہے، ترکی تو نہیں جاؤ گے؟ اس کے شوہر نے کہا، یعنی اس کے بہنوئی نے کہا نہیں، اس بار میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت بچہ پیدا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اس بار اس کا شوہر اس کے پاس تھا، یعنی اپنی بیوی کے پاس تھا، بچہ پیدا ہوا تو پھر کالے رنگ کا۔ اس نے جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے لگا اب میری ماں جو ہے وہ بری ہو گئی، اب میری ماں وہ بری ہو گئی ہے۔ اس کے جو بڑے سالے تھے، یعنی بیوی کے بھائی، کہا یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، یہ بچہ کالا کیوں ہے؟ تو اس کے بہنوئی نے، بچے کے والد نے کہا ہاں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے، یعنی کالے رنگ کا ہے تبھی یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ ساری زندگی میرا باپ میری ماں کو الزام لگاتا تھا اور میری ماں جو ہے وہ زخم سہتے سہتے، الزام سنتے سنتے مر گئی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی وفات کے بعد، یعنی آج اللہ کا شکر ہے
کہ ان کی وفات کے بعد میرے رب نے ان کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا۔ بہنوں، آپ جاننا چاہتی ہوں گی کہ آخر ہوا کیا؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو آدمی ہے اس کا بہنوئی بنا، اس کا والد افریقہ کا رہنے والا تھا۔ یہ جو لڑکی کا شوہر تھا ان کا بہنوئی تھا، اس کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ افریقہ کے۔ اب دیکھیے دادا کا اثر آیا بچے میں، لیکن کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے دادا افریقی تھے، دیکھا بچہ کالا ہے، سوچا میری بہن نے غلطی کی ہے کیونکہ اس کے ماں بھی گورے باپ بھی گورے، بچہ کیسے کالا ہو سکتا ہے، بالکل افریقی لگ رہا ہے۔ تو ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی بہنوئی کا جو والد تھا وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ افریقہ کا رہنے والا تھا۔ وہ ترکی آتا ہے، وہاں پر اس نے تجارت کی، کاروبار کیا، اور ایک ترکی فیملی کے اندر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور وہ ترکی جو ہوتے ہیں وہ سفید رنگ کے گورے چٹھے ہوتے ہیں، اور یہ افریقہ کا رہنے والا تھا کالا، اور وہ گوری تھی، یعنی اس کی بیوی جو تھی وہ گوری تھی، باپ جو اس کا تھا وہ کالا تھا۔ اس کے باپ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، یعنی افریقہ کے رہنے والے شخص سے اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی۔ اب جو بچہ پیدا ہوا تو بچہ بالکل سفید رنگ کا، اور افریقی کو یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا جو پیدا ہو، جو اولاد میری ہو، اس کی کچھ شکلیں، صورت اس کا رنگ میرے اوپر جائے۔ اب وہ اس کی ماں کو تانے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تو خیانت کی مرتکب ہے، یعنی جو ان دونوں بھائیوں کا بہنوئی تھا، اس کا والد افریقی تھا، اور اس کے والد نے جو شادی کی تھی تو اس کی وہ بیوی یعنی لڑکے کی، اس کے بہنوئی کی جو ماں تھی وہ گوری تھی۔ اب جب اس کے وہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ گورے ہوتے، تو اس کا شوہر کہتا کہ مجھے یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ میری جو اولاد ہو وہ مجھ پہ جائے، یعنی کالے رنگ کی ہو، افریقی دکھے۔ تو جب ان کے وہاں ولادت ہوتی تو گورے رنگ کا بچہ پیدا ہوتا، تو وہ کیا کرتا، اپنی بیوی کو لعنت ملامت کرتا، اس کے اوپر الزام لگاتا اور کہتا کہ تو خیانت کی مرتکب ہے، تو نے غلط کام کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس کا بہنوئی کہ وہ اس طرح کے زخم سہتے سہتے میری ماں مر گئی۔ اب یہ ترکی جو ان کے بہنوئی تھے اس کا رنگ بھی سفید، اس کی بہن بھی جو ہے اس کا رنگ بھی بالکل سفید، اور یہ کہ جس وقت اس نے بچے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ میری ماں جو ہے آج بری ہو چکی ہے۔ بہنوں، وہ بار بار اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا حق جو تھا، یعنی اثر، یہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے دادا کا اثر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کی حکمت ہر چیز میں شامل ہے۔ بہرحال جس وقت بھائیوں نے یہ بات سنی کہ یہ معاملہ جو ہے کہ جو پہلا بچہ تھا اس کو ہم نے ظلماً قتل کیا، جس کو ہم نے صحرا کے اندر جنگل میں ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا، جس کو ہم نے قتل کر دیا، اب وہ پریشان ہو رہے ہیں، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بہنوئی کو تو بتا نہیں سکتے۔ اب اس قصے کے جو راوی ہیں وہ بیان کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک قاضی تھے، یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے پاس دونوں بھائی چلے گئے، ان سے جا کر اعتراف کیا اور کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے یعنی جج نے کہا بتائیے آپ کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے دونوں بھائیوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اس طرح سے ہم نے اس معصوم بچے کی جان لی ہے۔ وہ قاضی جو تھا بڑا حکیم، بڑا سمجھدار تھا، 4 سال گزر چکے تھے، اس نے کہا ایسا کرو، اس بچے کو قتل کیے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، اس نے کہا ایسا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اب کسی کو کانو کان خبر اس بات کی نہیں دینا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس کے ایک مدت کے بعد ہے اس قاضی نے اس واقعے کو بیان کیا، کہہ رہے اس واقعے کو ایک مدت کے بعد قاضی نے، جج نے
بیان کیا. بہنوں اس واقعے کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگانا، یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا، الزام تراشی کرنا انتہائی اور سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے. ان گناہوں کے اندر یہ گناہ بھی شامل ہے کہ کسی بھولی بھالی پاک دامن مومن عورت کے اوپر الزام تراشی نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو الزام تراشی جیسے سنگین گناہ سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہاں قریب والی مسجد میں مہینے 2 مہینے میں جب بھی اجتماع ہوتا ہے اکثر مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے، مغرب بعد سے عشاء سے پہلے ہی تک. تو آپ لوگ آیا کریے. مسجد میں پردے کا انتظام ہے، اس کا راستہ الگ ہے. عورتوں کے اندر جانے کا راستہ بالکل الگ ہے، مردوں کے جانے کا راستہ بالکل علیحدہ ہے. کوئی بے پردگی نہیں ہوتی ہے، آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا ہے. اور کل یہاں اجتماع ہوا تھا، باہر سے آئے تھے عالم صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا تھا. جو بھی ہماری بہنیں گئی تھی ان لوگوں نے سنا ہوگا، آپ ان سے پوچھیے گا. ماشاء اللہ بہت اچھے بیانات ہوئے تھے ایمان کے بارے میں اور ناپ تول میں، یعنی حقوق العباد کے بارے میں بیان ہوا تھا. بہت اچھا ماشاء اللہ ہوا تھا. آپ لوگ اب جب کبھی بھی ہوگا تو آئیے گا، سنیے گا، دیکھیے بہت آپ لوگ متاثر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ یعنی مسجد میں سبھی لوگ جا سکتے ہیں، بس جو لوگ ماہوارث ہو یا پیریڈ سے ہوں گی ان کے لیے مسجد میں جانا منع ہے. وہ لوگ نہیں جائیں مسجد میں، مطلب نہیں جا سکتے ایسے. ٹھیک ہے، ہاں نا مسجد میں. ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کوشش کریے گا. نہیں جانا